بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، چنندہ اجلہ صحابہ کرام کی سیرت اور فضیلت کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ حضرات کی تاریخ اور ان کے فضائل آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے مشہور صحابی اور عظیم محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ اور ان کی فضیلت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی کنیت سے مشہور ہیں، لیکن ان کا اصلی نام کچھ اور ہے، مگر دنیا جانتی ہے، تمام طلباء، تمام محدثین حدیث کی کتابوں میں ہر جگہ یہی کنیت سے وہ مشہور ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ اصل نام کچھ اور ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی مورخین کے مختلف اقوال ہیں، تقریباً 30 اقوال ذکر کیے گئے ہیں ان کے نام کی اختلاف کے سلسلے میں۔ بعض حضرات نے عبد شمس یا عبداللہ فرمایا کہ یہ دو نام میں سے کوئی ایک حضرت ابو ہریرہ کا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ کو ترجیح دی ہے کہ ابو ہریرہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ بعض مورخین نے عبد الرحمن بن صخر یہ بھی نام پیش کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ نام تھا، لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا تھا۔ وہ معروف و مشہور حدیث کی کتابوں میں بھی ابو ہریرہ ہی سے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہریرہ عربی زبان میں کہتے ہیں چھوٹی بلی کو، تو ابو ہریرہ کا مطلب ہوا بلی والے۔ چونکہ انہوں نے چھوٹی بلی پالی تھی اور وہ اس بلی کو لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو اللہ کے رسول نے دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ۔ اسی دن سے وہ اسی کنیت سے اور اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کا تعلق قبیلہ دوست سے تھا، جس قبیلے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جس وقت حاضر ہوئے ہیں، اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی عمر 30 سال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر ہی پہنچ گئے، اور پھر اس وقت سے لے کر اللہ کے رسول کے وصال تک، یعنی تقریباً 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اور چونکہ گھر بار کچھ نہ تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد کے قریب ہی ایک چھپر ڈلوا دیا تھا۔ یہ اور بھی حضرات تھے جو کہہ لیجئے طالبان علوم نبویہ تھے۔ چھپر ان کا دارالاقامہ تھا، مسجد نبوی ان کی درسگاہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس درسگاہ کے استاد اور معلم تھے۔ اہل مدینہ ان طلبہ کرام کا تکفل کرتے تھے، کسی سے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ فقر و فاقہ اور بھوک کی وجہ سے یہ لوگ نماز میں کھڑے کھڑے گر جایا کرتے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر فرماتے اللہ کے رسول کہ تم لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تمہاری اس بھوک اور تمہارے اس فقر و فاقے کی وجہ سے اللہ کے یہاں کیا اجر و ثواب ہے، تو تم خواہش کرو کہ ان فاقوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاقہ مستیوں میں نہایت ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا میں بھوک کی وجہ سے اللہ کے رسول کے منبر شریف اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے کہ مجھے مرگی یا بے ہوشی کا دورہ ہو گیا، جس کے علاج کے لیے وہ میری گردن اپنے پاؤں سے دباتے تھے، حالانکہ مجھے مرگی یا بے ہوشی کا دورہ نہیں تھا، میری یہ حالت تو بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ بعض صحابہ و تابعین کو ان کی روایات کی کثرت پر بھی اشکال ہوا ہے، کیونکہ تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد تقریباً 5374 ہے۔
تو کچھ صحابہ و تابعین کو اشکال یہ ہوا کہ ایک شخص 30 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور سن 7 ہجری میں آ رہا ہے، مشکل سے 3 یا 4 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا، تو اتنی کثرت سے روایت اس شخص نے نقل کیسے کر دی؟ چنانچہ اس اشکال کا علم جب حضرت ابو ہریرہ کو ہوا تو فرمایا بات یہ ہے کہ میں چونکہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، نہ اچھا کھانا کھاتا، نہ اچھا کپڑا پہنتا تھا، نہ کسی سے خدمت لیتا تھا، بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے اپنے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جانا پڑتا تھا۔ کبھی فرماتے میں ایک مسکین شخص تھا، اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا، دولت ہی سے اور در دولت ہی سے کچھ کھانے کو مل جایا کرتا تھا، مہاجرین حضرات تجارت میں مشغول رہتے اور انصاری صحابہ اپنے باغات میں، اور میں ہر وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتا، اس لیے مجھے اللہ کے رسول کی احادیث و اقوال محفوظ کر لینے کا زیادہ موقع میسر آیا۔ فرماتے تھے صحابہ کرام میں کوئی شخص بھی اللہ کے رسول سے اس کثرت سے روایت نقل نہیں کرتا جس کثرت سے میں نقل کرتا ہوں، البتہ عبداللہ بن عمر بن عاص مجھ سے زیادہ روایات نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لکھتے ہیں اور میں لکھتا نہیں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کے متعلق ان کے لکھنے کی وجہ سے یہی سمجھتے تھے کہ شاید ان کے پاس احادیث کی تعداد مجھ سے زیادہ ہوگی، لیکن کتب احادیث میں تو حضرت ابو ہریرہ کی روایات کردہ تعداد ہی زیادہ نکلی ہیں، اور یہ متفق علیہ ہے، کوئی بھی صحابی ان سے زیادہ روایات کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ علم کی اتنے حریص تھے کہ دنیا کی تمام نعمتیں ان کے نزدیک علم کے سامنے ہیچ تھیں۔ ایک بار اللہ کے رسول نے فرمایا الا تسألنی عن هذه الغنائم، ابو ہریرہ غنیمت کی ان مالوں میں سے کچھ تو مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے عرض کیا رسول اللہ اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ بس مجھے تو وہ علم سکھلا دیجئے، وہ علم عنایت فرما دیجئے جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول سے صرف علم و دین ہی کا سوال کرتے تھے، یہ ان کے علم کے حریص ہونے کی علامت ہے۔ خود کہتے ہیں ایک بار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ کس خوش نصیب کو فائدہ پہنچے گا قیامت کے روز؟ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی من هذا الحدیث احد اول منک، ابو ہریرہ میرا یہی خیال تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، اس لیے کہ میں تمہاری حرص حدیث سے واقف ہوں۔ اس کے بعد اصل سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اخلاص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول کی دعاؤں سے بھی اچھا خاصا حصہ ملا تھا، ان کے حافظے کے لیے اللہ کے رسول نے بڑے اہتمام سے دعائیں فرمائی اور ان کے حق میں یہ دعائیں مقبول ہوئیں۔ وہ جو بات اللہ کے رسول سے سن لیتے کبھی بھولتے نہیں تھے، اسی لیے ان کو محدثین نے احفظ اصحاب محمد اور احفظ من روى الحدیث فی عصرہ کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے اپنے قوی الحفظ ہونے کی وجہ بتلائی، میں نے ایک بار اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے پھیلا دی، اس پر آپ نے کچھ پڑھا، پھر آپ کے حکم سے میں نے اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس دن کے بعد سے میں کبھی آپ کی کوئی بات نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ان میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے ان کو لے کر برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا ان کو اپنے تھیلے میں رکھ لو، جب بھی ضرورت ہو اس میں سے نکالتے رہنا۔ فرماتے ہیں وہ تھیلا میرے پاس برسوں رہا اور میں اسی سے کھاتا رہا، اس میں سے بہت سی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر وہ تھیلا کہیں گم ہو گیا لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ان کے اسلام لانے کے بعد ان کی والدہ ایمان کی دولت سے محروم تھی
انہیں اس کا بڑا صدمہ تھا، والدہ کی بہت منت سماجت کرتے لیکن وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوتی۔ ایسے ہی ایک موقع پر والدہ نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی بھی کر دی۔ سب کچھ قابل برداشت تھا لیکن یہ تو کسی طرح برداشت نہ ہو سکتا تھا۔ روتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو دین کی دعوت دیتا رہتا ہوں، وہ انکار کرتی ہیں، لیکن آج تو غضب ہو گیا، میں نے جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی۔ یا رسول اللہ، آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فوراً دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، الہی ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دیجئے۔ فرماتے ہیں میں آپ کی دعا سن کر خوشی خوشی گھر کی طرف واپس چلا۔ گھر پہنچا تو دروازہ بند پایا، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ میری والدہ نے آہٹ پا کر مجھے باہر ہی رہنے کو کہا۔ انہوں نے جلد جلد غسل کیا اور کپڑے پہن کر دروازہ کھولا، پھر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں خوشی سے رونے لگا اور آ کر اللہ کے رسول کو میں نے یہ بشارت اور خوشخبری سنائی۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کچھ اچھے کلمات ارشاد فرمائے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے بعد اکابر صحابہ سے بھی احادیث لی ہیں اور ان سے احادیث کی روایت کرنے والوں میں صحابہ تابعین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ امام بخاری نے ان کے تلامذہ کی تعداد 800 بتلائی ہے۔ وہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ابن خطاب نے ان کو بحرین کا عامل بنا دیا لیکن جلد ہی ذمہ داری سے وہ سبکدوش ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا، تم عامل بننے سے انکار کرتے ہو حالانکہ تم سے بہتر شخص نے حاکم یا عامل بننے کی خواہش کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، مجھ سے بہتر وہ شخص کون تھے؟ فرمایا، وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی ابن نبی تھے اور میں تو ابو ہریرہ ابن امیمہ ہوں۔ پھر مروان کے زمانے میں بھی کبھی کبھی مدینے میں ان کو نائب بنایا گیا ہے۔ مرض وفات میں جب پتا چلا کہ بالکل وقت قریب آ چکا ہے تو رونے لگے۔ کسی نے وجہ پوچھی، جواب دیا، من قلت الزاد و شدت المفازہ، سفر سخت ہے اور توشہ کم ہے۔ یہ خوف آخرت تھا اور خلیفہ مروان عیادت کو آئے اور دعا کی، شفاک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی فوراً دعا کی، اللہم احب لقاءک فاحبب لقائی، اے اللہ میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں، آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیجئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ و رسول کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے آنے والا اللہ کے رسول کا یہ مہمان اپنے مالک حقیقی کی رحمت کی آغوش میں پہنچ گیا، رضی اللہ عنہ ورضاہ۔ سن وفات میں مختلف اقوال ہیں، راجح قول سن 57 ہجری ذکر کیا جاتا ہے۔ وفات کے وقت عمر تقریباً 78 سال تھی۔ ولید بن عقبہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ یہ تاریخ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اصل نام عبداللہ یا عبد الرحمن بن صخر ہے۔ سن 7 ہجری میں 30 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لائے ہیں اور پھر عمر بھر اللہ کے رسول کے غلام بن کر کے رہ گئے اور 78 سال کی عمر پا کر اس دنیا کو الوداع کہا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔